بر صغیر پاک و ہند میں جو آج اتنے کثیر تعداد میں مسلمان موجود ہیں، یہ فیضان ہے اولیاء کرام کا کہ وہ دین کا پیغام لے کر دور دور تک نکل گئے، دور دور کے علاقوں تک انہوں نے سفر کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ آپ کی وجہ سے چند ہزار نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا، لاکھوں لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا اور اسلام کے دائرے میں داخل کیا۔ اور یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ، جو میرا مسلمان امتی کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرے گا، یعنی ایک بندے کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرے گا، تو یوں سمجھ لے کہ اس نے اپنے لیے جنت خرید لی، اس نے اپنے پر جنت واجب کر لی کہ ایک غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ تو جس نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہو، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کتنا مرتبہ ہوگا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ ایک اور بات بتا کر بات کو آگے چلاتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو شجرہ ہے، شجرہ نسب، یہ 6 واسطوں سے حضرت امام موسیٰ کاظم تک پہنچتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا نام ہے سید غیاث الدین، اور ان کے جو والد ہیں سید غیاث الدین کے، ان کا نام ہے سید کمال الدین۔ سید کمال الدین کے جو والد ہیں ان کا نام ہے سید نجم الدین طاہر۔ سید نجم الدین طاہر کے جو والد ہیں ان کا نام ہے سید عبد العزیز۔ ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے سید محمد ابراہیم۔ سید ابراہیم کے جو والد ہیں ان کا نام ہے سید محمد ادریس، اور جو ان کے والد ہیں ان کا نام ہے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ دیکھیں 6 واسطے ہیں درمیان میں ٹوٹل، حضرت معین الدین سے لے کر، اجمیری سے لے کر حضرت امام موسیٰ کاظم تک ٹوٹل درمیان میں 6 واسطے ہیں۔ 6 واسطوں سے ان کا سیدھا شجرہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم تک جا پہنچتا ہے۔ اندازہ کیجئے کتنی بڑی ان کی ہستی، کتنے بڑے بزرگ ہیں یہ۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام حسین سیدہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا میرے نبی کی لخت جگر ہیں۔ یہ پورا شجرہ نسب ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر رسول پاک تک۔ یعنی کہ یہ کوئی ایسی ہستی یا کوئی ایسے بزرگ نہیں ہے کہ جن کا کوئی شجرہ نسب نہ ہو، جن کا پتہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کہاں سے آئے اور کہاں گئے، اس طرح نہیں ہے۔ ان کا پورا شجرہ نسب اور انتہائی شارٹ سا شجرہ ہے ان کا، یعنی 6 واسطوں سے ہی آپ اہل بیت کے گھرانے تک جا پہنچتے ہیں، اور آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کو جو والد کی طرف سے پہلے ایک باغ ملا وراثت کے اندر، تو آپ سب سے پہلے اسی باغ کا کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے، اسی باغ کی حفاظت کرتے۔ لیکن ایک دن نا ایک اللہ والا، اللہ کا ولی اسی باغ کے اندر آ گیا، اللہ کا ولی تھا، اس نے آ کر وہاں پر پانی پیا، تو آپ نے جب ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ، وہ باغ تھا نا، وہاں سے مختلف قسم کے پھل تھے، فروٹ تھے، تو آپ پھل لا کر آپ نے ان کی خدمت کی، ان کو پیش کیے، اور انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے خوش ہو کر جب پانی پیا نا، تو پانی کا جو باقی بچا جھوٹا تھا جو پانی، وہ آپ نے ان کو دیا کہ یہ تم پی لو۔ تو انہوں نے جب وہ پیا تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی، ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ پھر انہوں نے وہ جو باغ تھا اس کو وہیں چھوڑا، یا جس کی بھی ملکیت دیا، پھر وہاں سے آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ تو آپ نے کئی سال تک دین کا علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو یہ اجازت دی کہ اب جا کر آپ دین کا کام کریں، اور آپ کی ڈیوٹی لگائی اجمیر شریف میں، جہاں پر آج آپ کا مزار شریف موجود ہے۔ تو آپ سفر کرتے ہوئے ایران کے علاقے سے آئے۔ ایران میں ایک صوبہ ہے خراسان، آج بھی موجود ہے، خراسان کا علاقہ۔ وہاں پر ایک بادشاہ تھا، حکومت کرتا تھا، لیکن اس بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی ظالم تھا، بہت ہی، یعنی کہ مسلمانوں پر بڑا ظلم کرتا تھا بھی حالانکہ مسلمان تھا، کوئی غیر مسلم نہیں تھا، لیکن وہ ظالم تھا، ظلم بہت زیادہ کرتا تھا، اور عیاش پرست آدمی تھا۔ مال و دولت کے نشے نے اس کو اندھا کر دیا تھا۔ آپ جب وہاں سے گزرے نا، تو آپ نے ایک باغ کے اندر قیام کیا،
جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے جو شاگرد تھے یا آپ کے مریدین میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو باغ ہے نا یہ اسی بادشاہ کا ہے، اگر ہم اس میں رکیں گے تو وہ ہمیں تکلیف دے گا، لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے یا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں سے جلدی روانہ ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، آج اسے آنے دو، آج اسے آنے دو میرے پاس۔ تو آپ اسی باغ میں ٹھہرے رہے۔ تو اتفاق سے وہ بادشاہ بھی جب اسی باغ کے اندر آیا تو اس نے جب آپ کو دیکھا نا تو آپ کا حسن و جمال اور آپ کے چہرے کا جو جلال تھا نا وہ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ بادشاہ ایک لفظ بھی نہ بول سکا، اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ تو آپ نے ایسے اس کی طرف آنکھ بھر کے دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا تم توبہ کرتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی جو ظلم کرتا تھا، اتنا بڑا ظالم بادشاہ عیاش پرست تھا، آپ کے سامنے ایک لفظ بھی نہ بول سکا، اتنا یعنی جاہ و جلال تھا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو آپ نے فرمایا توبہ کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ پر توبہ کروائی، پھر اپنا مرید کیا۔ اس کے بعد جب آپ روانہ ہوئے تو اس نے وہ جو جتنا بھی مال و دولت تھا، جن لوگوں سے لوٹا ہوا مال تھا، سارا لوگوں کو واپس کر دیا۔ یہ آپ کی سب سے پہلی کرامت تھی۔ آپ وہاں سے چلے، لاہور کے رستے سے آئے، کیونکہ یہ پاکستان یہ تو نہیں تھا، سارا ہند تھا، سارا ہندوستان کا علاقہ یہ کہلاتا تھا۔ آپ لاہور میں آئے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے داتا صاحب کے مزار پر حاضری دی۔ یہ بھی حسنی حسینی سید ہے، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ نے سب سے پہلے حضرت داتا صاحب کے مزار پر حاضری دی۔ آج بھی جو لوگ لاہور جاتے ہیں داتا صاحب کے مزار پر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ داتا صاحب کے پاؤں کی جانب ایک حجرہ بنا ہوا ہے، اس کی بھی چودیواریاں اوپر جالیاں لگی ہوئی ہیں اور اس پر لکھا ہوا ہے حجرہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے اسی جگہ پر یعنی حضرت خواجہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی جانب زمین پر بیٹھ کر آپ نے وہاں پر چلہ کیا تھا، مراقبہ کیا تھا۔ 40 دن تک آپ وہاں پر بیٹھے تھے، آپ نے داتا صاحب سے روحانی فیض حاصل کیا تھا، اور اسی جگہ کو آج ان کا حجرہ بنا دیا گیا، وہاں پر نشان بنا دے، لوگ وہاں پر آج بھی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب 40 دن یعنی چلہ پورا کرنے کے بعد جب آپ وہاں سے اٹھے اور آگے کا سفر شروع کیا تو آپ نے وہاں پر ایک شعر پڑھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ گنج بخش فیض عالم یعنی آپ کا جو فیض ہے وہ پورے جہان میں ہے، مظہر نور خدا، آپ نور خدا کے مظہر ہیں، نا کے سارا پیر کامل کاملانہ رہنما، کہ جو مطلب گناہگار ہیں ان کے آپ پیر کامل ہیں اور جو خود پیر ہیں ان کے بھی رہنما ہیں۔ آپ نے یہ ان کی شان خود بیان فرمائی، نا کے سارا پیر کامل کاملانہ رہنما، جو خود کامل پیر ہے یہ ان کے بھی رہنما ہے داتا صاحب۔ آپ نے یہ کلام فرمایا، آج بھی وہاں پر بڑے بڑے لفظوں میں یہ ان کا کلام لکھا ہوا ہے۔ تو وہاں سے سفر کرتے ہوئے آپ اجمیر شریف پہنچے جہاں پر ان کی ڈیوٹی تھی۔ وہاں پر جب پہنچے تو وہاں کا جو ہندو راجا تھا، غیر مسلم کی حکومت تھی، ہندو تھا وہ، تو اس کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، کیونکہ آپ جب وہاں پر آئے کچھ عرصہ رہے تو لوگ اسلام کے قریب آنا شروع ہوئے، ان کے قریب آنا شروع ہوئے، کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاتے۔ کوئی بیمار ہے آیا جناب، اس کو پھونک ماری وہ ٹھیک ہو گیا، کچھ دن کے بعد آیا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کسی کو کوئی بھی تکلیف ہے ان کے پاس آیا، دم کرایا، چلا گیا جناب واپس، کچھ دن کے بعد اس کا دل اتنا مائل ہوا، قریب بیٹھنے لگا تو پھر آہستہ آہستہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے۔ تو بادشاہ سے جو وہاں کا ہندو راجا تھا اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اس نے جناب والا کہا کہ اس بابے کو بلا کر لاؤ میرے پاس، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ زبردستی کیسے ہمارے لوگوں کو مسلمان کرتا ہے، ہندوؤں کو۔ یہ جو ہندو قوم ہے نا یہ بہت بڑی متعصب قوم ہے، یعنی ہندو جو ہے نا یہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ تو اس نے جب بلایا خواجہ صاحب کو، آپ اس کے دربار میں گئے، یہ واقعہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ آپ اس کے دربار میں جب پہنچے تو اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم ہمارے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بناتے ہو، ان کو مجبور کرتے ہو کلمہ پڑھنے پر۔ آپ نے فرمایا میں نے کوئی تلوار تو نہیں اٹھائی ہوئی، میں نے کوئی ان کو اذیت تو نہیں دی، میں نے کسی کو باندھ کر تو کلمہ نہیں پڑھایا، لیکن میں کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتا، وہ خود ہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ ہندو تھا، بادشاہ تھا، اس نے توہین کرنا شروع کی، اس نے کہا جی تم زبردستی کلمہ پڑھاتے ہو۔ آپ کو جلال آیا، آپ نے اس کے ایک وزیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو میں نے کہا ہے کلمہ پڑھ، تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ ایک دوسرا وزیر بیٹھا تھا، آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا اس کو میں نے کہا ہے کلمہ پڑھ، تو اس نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 2-3 نے کلمہ پڑھا نا وہ خود اٹھ کر پیچھے بھاگ گیا، کہیں میری طرف اشارہ نہ کر دے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، آپ کی کرامات میں سے ہے، آپ کی کرامات میں سے۔ انہوں نے کلمہ کیوں پڑھا تھا پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے کلمہ کیوں پڑھا تھا؟ اللہ پاک نے آپ کی زبان میں یہ تاثیر رکھ دی تھی،
جس طرح آپ نے کہنا تھا ویسا ہونا تھا، اور اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے۔ ایک حدیث پاک پڑھ دوں تاکہ یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے کہ انسان کو کہے اور وہ خود کلمہ پڑھنا شروع کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ شاید سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اور یہ حدیث پاک کہاں ہے؟ بخاری شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے، حدیثوں کی سب سے مشہور کتاب بخاری شریف، اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بندہ جب نفلی عبادت کرتا ہے، یعنی زیادہ نوافل پڑھتا ہے، تو ایک مقام آتا ہے کہ نفلی عبادت کر کے یعنی کہ وہ اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اپنے بندے کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اللہ جس بندے کی زبان بن جائے پھر وہ جو کہے ویسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ نفلی عبادت کر کے اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ خود فرماتا ہے میں اپنے بندے کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو بظاہر زبان بندے کی ہوتی ہے لیکن اس پر بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ آپ نے جب اشارہ کیا، زبان خواجہ معین الدین کی تھی لیکن اس میں تاثیر رب نے رکھ دی تھی، اس میں طاقت رب کی تھی۔ تو جب اللہ کی طاقت آ جائے تو پھر کیسے رب اللہ کلمہ پڑھے؟ اگلی بات سماعت فرمائیں، آپ وہاں سے جب واپس تشریف لائے تو وہ کیونکہ ہندو تھے نا، وہ متعصب تھے، وہ آپ سے بغض اور عداوت اور دشمنی ان کے دل میں پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو انا ساگر ہے، یہ دریا ہے، پانی بہتا تھا، آپ نے انا ساگر کے قریب ڈیرا لگایا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اس بابے کو کہو یہاں سے پانی نہ پیا کرے، وضو کرتے آپ کے مریدین، تو اس نے کہا اس کو کہو یہاں سے پانی نہ پیے، پانی نہ بھرے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ پانی بھر کے لاؤ، تو آگے انہوں نے پہرا لگا دیا، انہوں نے کہا یہاں سے پانی نہیں بھرنا، بادشاہ کا حکم ہے۔ اس وقت یہ نل کے موٹریں بھی نہیں ہوتے تھے، پانی بھی چلتا ہوا پانی نہروں سے، دریاؤں سے اسی طرح لوگ استعمال کرتے تھے، یا کوئی کنواں بناتے۔ بہرحال پانی پر پابندی لگا دی گئی، تو آپ نے اپنے مرید سے کہا کہ جا کر ان سے کہو کہ چلو زیادہ نہیں، ہمیں 1 لوٹا تو پانی کا بھرنے دو جس سے ہماری ضرورت پوری ہو سکے، ابھی 1 لوٹا تو پانی کا بھرنے دو۔ انہوں نے کہا جی آپ بھر لے 1 لوٹا، زیادہ نہیں بھر سکتے آپ۔ جب انہوں نے 1 لوٹا جا کر بھرا نا، آپ نے شاید علماء کرام سے سنا ہوگا، 1 لوٹا جا کر جب پانی کا بھرا نا تو وہ سارا پانی اسی لوٹے میں بند ہو گیا۔ اندازہ کیجیے۔ اچھا کچھ لوگ نا یہ باتیں جب سنتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی ہماری عقل نہیں مانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں کہ جس چیز کو عقل نہ مانے اسی کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں، جو عقل میں، انسانی عقل میں نہ آ سکے۔ اب آپ مجھے بتائیے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ عقل مانتی ہے؟ کیسے 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، چاند ہی 2 ٹکڑے ہو جائے تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ اچھا ڈوبا ہوا سورج واپس آ سکتا ہے؟ کیسے آ سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ جو سورج، جس طرح یہ سائنس تو کہتی ہے کہ سورج ایک جگہ پہ ہے لیکن زمین گردش کر رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، سائنس یہ کہتی ہے نا، تو اگر بالفرض اسی بات کو مان لیا جائے تو پھر یہ کس طرح جناب وہ زمین واپس آ گئی، کس طرح وہ سورج واپس نکلا، واپس پلٹا؟ عقل تو اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتی، لیکن جب حضور کا معجزہ یہ ہو یا کسی ولی کی کرامت ہو تو پھر عقل مانے یا نہ مانے مسلمان کو ماننا پڑتا ہے۔ اسی چیز کو کرامت کہتے ہیں، اسی چیز کو معجزہ کہتے ہیں۔ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، تو بتائیے انگلیوں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے؟ کون سی عقل مانتی ہے کہ انگلیوں سے پانی، آپ انگلی کاٹیں گے تو خون نکلے گا، لیکن حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جناب عقل نہیں مانتی، اب عقل نہ مانے تو اس عقل کو آگ میں ڈالو۔ جو عقل نبی کی شان کو نہ مانے یا کسی ولی کی شان کو نہ مانے، اس عقل کو کیا کرنا ہے؟ عقل حقیقت میں وہی ہے جو اللہ کو مانے، اللہ کے نبی کو مانے، اللہ کے ولیوں کو مانے۔ اصل میں عقل مند بندہ ہی وہی ہے جو اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ سے دور ہو جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ تو بے عقل ہے، ان کو تو عقل ہے ہی نہیں، لیکن جو اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کو مانے، اللہ کے نبی و ولیوں کو مانے، اللہ فرماتا ہے یہی اصل میں عقل والے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 1 لوٹا صرف بھرا اس سے، تو وہ سارا پانی اس کے اندر بند ہو گیا، اور زمین پہ اس کی سمندر سے جو نیچے ریت تھی نا، وہ ریت نظر آنے لگی، مچھلیاں نظر آنے لگی۔ تو جب انہوں نے جا کر بادشاہ کو بتایا کہ وہاں پر تو یہ صورتحال بن گئی، اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ یار ہم اس کو اب نہیں روک سکتے، اگر ہم نے روکا تو یہ سارا علاقہ ہی ڈوب جائے گا، مطلب اس کو پانی نہیں ملے گا، یہ پریشان ہو جائیں گے، سب بھی پیاسے رہ جائیں گے۔ تو جا کر ان کو اجازت دی دوبارہ اور معافی مانگی ان سے، تو آپ نے فرمایا چلو اور کچھ نہیں، یہ لوٹا جا کر دوبارہ اس میں ڈال دو۔
وہی لوٹا جا کر دوبارہ جب انا ساگر کے اندر ڈالا تو پانی اسی طرح چل پڑا۔ تو یہ آپ کی کرامات میں سے ہے، اور مسلمان کا کام ہے اولیاء کرام کی شان اور عظمت کو ماننا۔ ایک بات بیان کر دوں آپ کی تعلیمات کی، کیونکہ تعلیمات بھی بہت ضروری ہیں۔ ہم ان کی شان سنیں، ہم ان کی کرامات کو سنیں، دل میں ادب پیدا ہوتا ہے، تعظیم پیدا ہوتی ہے، اور تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم ان کا دیدار کر سکتے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ ہم ان کی شانوں کو مانتے ہیں، ان کے مقام کو مانتے ہیں، ان کی کرامات کو مانتے ہیں، تو ہمیں ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ جو انہوں نے ہمیں سکھایا اس پر بھی ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات بتاؤں، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی جس کام کے لیے محنت کی نا، وہ ایک مقصد تھا آپ کا، اور وہ مقصد تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ تو آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے یا انگریز کا نظام ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ آپ نے ساری زندگی اسی بات کے لیے آپ نے محنت کی، کوشش کی، تو اتنے لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، تو مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام آ جائے، اسلامی حکومت آ جائے۔ تو وہاں پر اسلامی نظام بھی آیا، ان کی برکتیں تھیں ساری، یہ وہاں پر اسلامی پورے ہندوستان پر اسلامی نظام آیا۔ تو آج بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام لانا چاہیے، اور اللہ کا نظام یہ انگریز کا قانون نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ہماری عدالتوں میں، ہماری حکومتوں میں یہ سب انگریز کا قانون چل رہا ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، جو قرآن میں ہے، جو میرے مصطفیٰ کے فرمان میں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے یا کوئی اور نظام ہونا چاہیے؟ اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں ہیں، ہر بندہ اپنے گھر کا مالک ہے۔ آپ مجھے بتائیے آپ کے گھر میں آپ کی چلنی چاہیے یا کسی اور کی چلنی چاہیے؟ ہاں جی، آپ کی چلنی چاہیے نا، آپ یہی چاہیں گے نا کہ میرے گھر میں میری چلے۔ تو یہ زمین کس کی ہے؟ زمین اللہ کی ہے۔ تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نہ ہو تو اور کس کا ہو؟ ہاں جی، آپ کہیں کہ میرے گھر میں میری چلے، آپ کا بیٹا آگے سے کھڑا ہو کر کہے کہ نہیں ہمارے گھر پر فلاں بندے کی چلے گی، تو آپ کہیں گے یہ تو منافق ہے، یہ تو غدار ہے، بیٹا میرا ہے، میرے گھر میں رہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے گھر پر دوسرے کی حکومت، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ زمین اللہ کی ہے تو اس پر نظام بھی اللہ کا ہی ہونا چاہیے۔ ہمارا ملک پاکستان جو بنا تھا نا، یہ اسلام کے نام پر بنا تھا۔ یہ میں آخری بات بیان کر رہا ہوں، بزرگ حضرات جو بیٹھے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو کلمہ اس وقت نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نعرے کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا تھا، لیکن افسوس 76 سال گزر چکے، آج تک اسلامی نظام نہیں آ سکا ہمارے ملک میں۔ اسلامی نظام یہ نہیں چل رہا ہمارے ملک کے اندر۔ اگر اسلامی نظام ہو، خدا کی قسم یہ سارے ٹیکس ختم کر دیے جائیں گے، یہ میں آپ کو بات لکھ کے دے سکتا ہوں۔ جتنے بھی ٹیکس ہیں یہ انگریز کے قانون میں ٹیکس ہیں، اسلام میں ٹیکس نہیں ہے۔ ہاں، اسلام میں زکوٰۃ ہے، اسلام میں عشر ہے، وہ وصول کیا جائے گا ہر بندے سے۔ جس کے ذمے جتنی زکوٰۃ بنے، جس کے ذمے جتنا عشر بنے، وہ وصول کیا جائے گا، لیکن وہ وصول کر کے دیا کس کو جائے گا؟ پھر غریبوں کو دیا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا فرق میں آپ کو بتا دوں اسلامی نظام کا اور انگریز کے نظام کا، ایک چھوٹا سا فرق میں آپ کو بتا دوں۔ انگریز کا جو نظام ہے نا، وہ کہتا ہے 23% ٹیکس لو سب سے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، سب سے ٹیکس لو۔ 23% ٹیکس ہم دیتے ہیں، غریب بھی وہی ٹیکس دیتا ہے، امیر بھی وہی ٹیکس دیتا ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ غریبوں سے مت لو، وہ تو پہلے ہی بیچارے غریب ہیں، آپ امیروں سے زکوٰۃ وصول کرو، عشر وصول کرو، اور وہی پھر غریبوں کو دو۔ یہ فرق ہے اسلام کا اور انگریز کے قانون کا۔ انگریز کہتا ہے سب سے لو ٹیکس، چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، غریبوں سے مت لو، وہ تو بیچارہ پہلے ہی غریب ہے، اس سے آپ کیا وصول کرو گے؟ اب دیکھیں، آپ چینی لینے جاتے ہیں، کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں ہر چیز پر۔ آپ کو چاہے آپ چھوٹی سی سوئی لینا، سوئی، اس پر بھی آپ کو ٹیکس لگتا ہے۔ آپ بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کو ٹیکس لگتا ہے۔ ہر بندہ ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ لیکن اسلام کا جب دور آئے گا نا، پھر یہ ٹیکس نہیں ہوگا، پھر صرف زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور عشر وصول کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ اسلامی نظام دیکھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔